وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، آج ہم جن ویڈیوز کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اس سلسلہ کی 3 ویڈیوز ہم انشاءاللہ بنائیں گے۔ ہماری آپ سے درخواست ہے کہ ان تینوں ویڈیوز کو ضرور سنیے گا تاکہ آپ کو خوب اچھی طرح پتہ چلے کہ یہ اپنے آپ کو بہت بڑے عالم سمجھنے والے مولوی حضرات، ان میں سے چاہے کوئی بھی ہو، وہ جب بھی جماعت احمدیہ مسلمہ یا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف اپنی زبان چلاتے ہیں یا اپنا منہ کھولتے ہیں تو وہ ایسی بات کرتے ہیں کہ جس سے یہ خود محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے آپ کو بے عزت کرواتے ہیں۔ ان مولوی صاحب نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی ہے، سنیں یہ کیا فرماتے ہیں۔ تو میں نے اس پوری کتاب کو پڑھا تو میں نے کہا جی اس میں ایک ٹاپک ہے جس کو میں اسٹرانگلی کنڈیم کر سکتا ہوں، وہ حضرت حسین ابن علی کی جو اس نے گستاخیاں کی ہیں، اگرچہ اس نے شیعہ کے بغض میں آ کے کی ہیں، لیکن یہ تو نہیں میرا عیسائیوں سے بغض ہے تو میں حضرت عیسیٰ کو گالیاں دینا شروع کر دوں۔ یہ دیکھیں پیارے بھائیو، اب آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ ان کے اس الزام کا جواب دیں گے، بلکہ الزامی جواب دیں گے۔ تمہارا عیسیٰ یہ، تمہارا عیسیٰ یہ۔ اگر میں کہوں کہ اے عیسائیوں تمہارا خدا یہ اتنی گندی گالیاں نکالوں تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ جی پیارے بھائیو، اب یہ بھی انہوں نے بہت ہی بڑی جاہلانہ بات کی ہے، بہت ہی بڑی جاہلانہ بات کی ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا جو مطالعہ ہے بین المذاہب جو ہے ان موضوعات کے بارے میں، وہ تقریباً صفر ہے۔ ان کو علم ہی نہیں ہے کہ وہ علماء جنہوں نے عیسائیوں کے خلاف مثلا کام کیا، انہوں نے کیا کیا عبارات حضرت عیسیٰ اور اس یسوع یا اس مسیح کے بارے میں لکھی ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اور وہی عبارات آج کا ہمارا اصل میں موضوع ہیں، اور اگلی 3 ویڈیوز میں وہی عبارات ہمارا موضوع ہوں گی۔ ہم ان مولوی صاحب کے ساتھ ساتھ جتنے بھی مجاہدین ختم نبوت ہیں انشاءاللہ ان کو آئینہ دکھلائیں گے اور ان کو بتلائیں گے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف حتی کہ مسیح کا الزام لگانے والے لوگوں، دیکھو تمہارے علماء نے کیا کیا عبارات لکھی ہیں، اور اگر ہمت ہے تو جس طرح تم حضرت مرزا صاحب کے بارے میں حتی کہ عیسیٰ کا الزام لگاتے ہو، جس طرح یہ مولوی صاحب بھی لگا رہے ہیں، اسی طرح اپنے علماء کے بارے میں بھی پھر اب حتی کہ عیسیٰ کا الزام لگاؤ، اور جیسا کہ ہم آپ کو دکھلائیں گے پیارے بھائیو، بڑے بڑے علماء کا نام اس میں شامل ہے۔ تو میں اللہ کو تو برا نہیں کہوں گا نا، یہ طریقہ تو نہیں ہے۔ تو وہ اس کی تعویل باطل یہ کرتے ہیں کہ وہ جو کہا تمہارا حسین، اس سے مراد حسین ابن علی نہیں تھا، وہ جس کو نصیریہ مانتے تھے، جس کو رافضی مانتے تھے، او بھائی نصیریہ رافضی اسی حسین کو مانتے ہیں جس کو آپ مانتے ہیں، وہ صرف اس کو غلو کرتے ہیں، ہم غلو نہیں کرتے، لیکن حسین کو تو آپ برا نہیں کہہ سکتے۔ کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں، اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ غلو کرتے ہیں۔ جی پیارے بھائیو، دیکھ لیا جی ان مولوی صاحب کی جہالت۔ کہتے ہیں کہ چونکہ شخصیت ایک ہے، ٹھیک ہے انہوں نے اس کو غلو کر دیا، اس کا مقام بڑھا دیا ہے، لیکن ہم جناب کبھی بھی گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف گفتگو نہیں کرنی چاہیے ہمیں، ہم نہیں کر سکتے، اور گویا ان کے نزدیک جن لوگوں نے کوئی اس طرح کا کلام کیا ہے وہ انہوں نے حتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور اس طرح کی بات کرنے والے یہ کوئی اکیلے نہیں ہیں، جماعت احمدیہ کے خلاف بغض اور کینہ جو ہے اس کی وجہ سے اکثر مولوی حضرات جب بھی جماعت کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ اسی طرح کے فقرات استعمال کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے۔
جی پیارے بھائیو، یہ اب ان کا یہ فکرہ یاد رکھیے گا کہ آپ اس طرح سے توہین تو نہیں کر سکتے، اور ہم انشاءاللہ ان کا یہ فکرہ بار بار آپ کو سنوائیں گے، اور یہ فکرہ انشاءاللہ ہم ان کو بار بار واپس لوٹائیں گے، تاکہ ان کے ساتھ ساتھ باقی بھی جو مجاہدین ختم نبوت اور غیر احمدی مولوی ہیں ان کو بھی شرم آئے۔ پیارے بھائیو، آج کی اس ویڈیو میں جیسا کہ ہم نے عرض کیا ہے، ہم آپ کو ان مولوی صاحب کے جو بڑے ہیں ان کی تحریرات دکھلائیں گے، اور آپ کو یہ دکھلائیں گے کہ ان مولوی صاحب اور ان جیسے مولوی صاحب کی جہالتیں کس پرلے درجہ کی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ہے جی حوالہ کتاب الاستفسار صفحہ 448، یہ دیکھیں نیچے لکھا ہوا ہے۔ اب یہ پیارے بھائیو، یہ جو کتاب الاستفسار جو ہے، اس کو جب کمپیوٹر پہ چڑھایا ہے تو یہ پوری صاف نہیں آئی، اس لیے ہم نے علیحدہ طور پر وہ عبارت جو ہم آپ کو دکھلانا چاہتے ہیں وہ لکھ دی ہے، تاکہ جب ہم آپ کو اصل حوالہ دکھلائیں تو آپ آرام سے اس کو پڑھ لیں۔ اب پیارے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہم مولانا صاحب کی یہ عبارت پڑھیں یا باقی عبارات پڑھیں، آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر وہ عبارات ہیں جن سے ملتی جلتی عبارات جب حضرت مرزا صاحب نے لکھی ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی ہیں، تو ان عبارات پہ یہ مولوی حضرات اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، لکھا ہے ان کا اصل دین و ایمان اگر یہ ٹھہرا، یعنی عیسائیوں کا، کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون حیض کا کئی مہینے تک کھاتا رہا، اور علقہ سے مغزہ بنا، اور مغزے سے گوشت، اور اس میں ہڈیاں بنی، بعد اس کے مخرج معلوم سے نکلا اور ہگتا موتتا رہا۔ اسی سے ملتی جلتی عبارت پیارے بھائیوں جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے لکھی تو مولوی آج تک اس کے اوپر شور مچاتے ہیں، کہتے ہیں جی حد تک عیسیٰ ہو گئی ہے، یہاں تک کہ جوان ہو کر اپنے بندے یحییٰ کا مرید ہوا، اور آخر ملعون ہو کر 3 دن دوزخ میں رہا۔ ٹھیک ہے پیارے بھائیوں، تو یہ باقی عبارت بھی آپ یہاں سے پڑھ لیجئے گا۔ اب ہم آپ کو یہی عبارت اصل کتاب سے دکھلاتے ہیں۔ یہ ہے پیارے بھائیوں اس کتاب کا ٹائٹل پیج، کتاب الاستفسار، اور یہ جناب لکھی ہے کس نے؟ مناظر اسلام، حضرت مولانا سید آل حسن موہانی۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ مقدمہ لکھا ہے مناظر اسلام ڈاکٹر خالد محمود نے۔ اپنے بندوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مناظر اسلام ہیں، اور جب اسی سے ملتی جلتی باتیں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں تو انہوں نے نعوذ باللہ حد تک عیسیٰ کر دیا ہے، اور جناب انہوں نے پھر حد تک عیسیٰ کیوں نہیں کی؟ اب پیارے بھائیوں وہ عبارت ہم آپ کو دکھاتے ہیں، اور پیارے بھائیوں یہ دیکھیں پیج 448، اور یہ وہ عبارت ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہ خدا مریم کے رحم میں جنین بن کر خون حیض کا کئی مہینے تک کھاتا رہا، اور علقہ سے مغزہ بنا، اور مغزے سے گوشت، اور اس میں ہڈیاں بنی، بعد اس کے مخرج معلوم سے نکلا اور ہگتا موتتا رہا۔ ٹھیک ہے جی، اور یہ یہاں تک یہ عبارت ہے، اور آخر کار ملعون ہو کر 3 دن دوزخ میں رہا۔ تو یہ جناب مولوی محمد علی مرزا صاحب یہ ذرا ایک اور ویڈیو بنائیں اور یہ اعلان کریں کہ یہ بھی حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی ہے ان مناظر اسلام صاحب نے۔ ٹھیک ہے جی، اور بڑھ بڑھ کے یہ جو آپ بات کی تھی آپ نے، کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں، اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ غلوف کرتے ہیں۔ آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے۔ جی پیارے بھائیوں، آپ اس طرح سے توہین تو نہیں کر سکتے۔ تو جناب آپ فتویٰ دیں مولوی صاحب کہ ان مولوی صاحب نے آپ کے جو مناظر اسلام ہیں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی ہے۔ پھر پیارے بھائیوں اسی کتاب کے اگلے صفحہ 449 پر یہ دیکھیں جی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر شرابی ہونے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ لوگ جو کہ حضرت مرزا صاحب پر بڑھ بڑھ کر الزام لگایا کرتے ہیں وہ ذرا اس تحریر کو بھی پڑھیں اور شرم کریں۔ اور یہ دیکھیں پیج 449، اور یہ لکھا ہے بڑے کھاؤ اور بڑے شرابی تھے، اور خود بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، پھر پیارے بھائیوں اسی کتاب کے صفحہ 475 پر یہ لکھا ہوا ہے جناب کہ بہتری رنڈیاں
اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھیں. اب یہ دیکھیں انہوں نے تو یہ بھی احتیاط نہیں برتی کہ یہاں پر یسوع لکھ دیتے. لیکن یہ دیکھ لیں جی انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے, حضرت عیسیٰ. اور انہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں یہ صاحب مناظر اسلام, بہتری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ پھرا کرتی تھیں. پس کوئی یہودی از راہ خباثت اور بد باطنی کے کہے کہ حضرت عیسیٰ خوش روح جوان تھے, رنڈیاں ان کے ساتھ صرف حرام کاری کے لیے رہتی تھیں, اسی واسطے حضرت عیسیٰ نے بیاہ نہ کیا اور ظاہر یہ کرتے تھے کہ مجھے عورت سے رغبت نہیں, تو کیا جواب ہوگا؟ ٹھیک ہے جی. اور پھر آگے وہی بات دہرائی ہے انہوں نے. حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ کہتے ہیں اپنے بارے میں یہ کہا کرتے تھے, میں تو بڑا کھاؤ اور شرابی ہوں, پس دونوں باتوں کو ملانے سے اور شراب کی بدمستیوں کے لحاظ سے جو کوئی کچھ بدگمانی نہ کرے سو تھوڑا ہے, اور دشمن کی نظر میں ان باتوں سے کیسی تن آسانی اور بے ریاستی حضرت عیسیٰ کی بجھ جاتی ہے. تو اور پیارے بھائیو یہ ہے وہی پیج 475 475, اور یہ وہ دیکھ لیں یہاں سے عبارت وہ شروع ہو رہی ہے, بہتری رنڈیاں اپنے مال سے حضرت عیسیٰ کی خدمت کرتی تھیں اور ساتھ ساتھ پھرا کرتی تھیں. ٹھیک ہے, اور یہ ساری عبارت جس دوست نے پڑھنی ہو وہ آرام سے اس کو پڑھ لے, اور یہ عبارت یہاں تک چلتی ہے. ٹھیک ہے پیارے بھائیو. کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں, اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں, وہ غلوف کرتے ہیں. آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے. اور پھر پیارے بھائیو اسی کتاب میں کتاب الاستسفار میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گویا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دماغی مریض تھے. یہ دیکھیں بطور مالی خولیا کے, یہ دیکھیں پیج 476, اور یہ اس کے نیچے یہ لکھا ہوا ہے, اور شاید بطور مالی خولیا کے. ٹھیک ہے پیارے بھائیو. آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے. اب کیا یہ ان مجاہدین ختم نبوت کے نزدیک حد تک عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہے؟ پیارے بھائیو یہ تو تھیں چند تحریریں ان مولوی صاحب کی مناظر اسلام حضرت مولانا سید آل حسن موہانی صاحب. لیکن اگر آپ کا خیال ہے کہ صرف انہی ایک مولوی صاحب نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو آپ کا خیال غلط ہے. ہم آپ کو اور مزید تحریریں مختلف مولوی حضرات کی آپ کو دکھلاتے ہیں. یہ دیکھیں پیارے بھائیو, ہیں جی سوانح قاسمی, اور کس کی ہے یہ جناب؟ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی صاحب کی یہ سوانح ہے, جلد دوم. اور یہ دیکھیں کہ انہوں نے لکھا ہے جناب دارالعلوم دیوبند, حضرت مولانا محمد طیب صاحب محتمم. ٹھیک ہے, یہ دارالعلوم دیوبند سے چھپی ہے, ہم نے اپنے گھر سے نہیں چھاپی. اور یہ دیکھیں کہتے ہیں خاص کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سری رام چندر اور سری کرشن کو معبود کہنا یوں بھی عقل میں نہیں آ سکتا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج تھے. آگے سنیں, پاخانہ, پیشاب, مرض اور موت سے مجبور تھے. اور یہ دیکھ لیں یہاں پر بھی یہ نوٹ میں لکھا ہوا ہے کہ پادری صاحب نے وہاں پر مولانا قاسم نانوتوی صاحب پر بھی حد تک عیسیٰ کا فتویٰ لگایا تھا. تو اس لیے جناب سارے جو دیوبندی ہیں وہ اس تحریر کو پڑھیں, اور مولانا قاسم نانوتوی صاحب کے بارے میں اب اگر ہمت ہے تو فتویٰ دیں کہ وہ حد تک عیسیٰ کرنے والی شخصیت تھے. آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے. آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے. اس کے بعد پیارے بھائیو اگلی شخصیت وہ دیوبندی تھے. یہ کون ہے جناب؟ ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری, اہل حدیث, اہل حدیثوں کے بہت بڑے مولوی. اور یہ جو شمس الدین اور عبید اللہ لطیف صاحب اور امن نذیر صاحب یہ ان کے بڑے ہیں جناب. ٹھیک ہے, اور یہ دیکھ لیں جناب ثناء اللہ امرتسری صاحب نے کس قدر گستاخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ دیکھیں پیارے بھائیو ان کی کتاب ہے اسلام اور مسیحیت, اس کے صفحہ نمبر 118
پر لکھتے ہیں. ان دونوں عبارتوں پر غور کر کے ہمارے دل میں یہ بات آئی کہ ہم یسوع مسیح کے الہی اوصاف کا نمونہ تصویر کی شکل میں دکھائیں، کیونکہ الفاظ کی شکل میں مفصل بحث ہم اس کتاب میں گزشتہ صفحات پر کر چکے ہیں. پھر کہتے ہیں جی اسی بنا پر ہم بادل نخواستہ بقول نصارہ مسیح کی شخصیت الہیہ کا خوفناک انجام تصویر میں دکھاتے ہیں. یہ تصویر خود عیسائیوں نے شائع کی ہوئی ہے. یہ جناب مسلمان قارئین ہمیں معاف رکھیں کیونکہ ہم ایک مکروہ فعل کا ارتکاب کر رہے ہیں. جی پیارے بھائیو، اور یہ لکھنے کے بعد اور جناب وضاحتیں شضاحتیں لکھنے کے بعد مولوی صاحب نے باقاعدہ حضرت عیسیٰ ہے جی، وہی حضرت عیسیٰ جس کو مجاہد ختم نبوت کہا کرتے ہیں جی، وہ ان کا جو مسیح ہے وہ تو ہمارا عیسیٰ ہی ہے نا. تو جو کوئی مسیح کی حد تک کرے گا وہ حضرت عیسیٰ کی حد تک کرتا ہے. یہی جناب ان مولوی صاحب نے کہا ہے، اور یہی بات وہ تمام مولوی کہا کرتے ہیں جو کہ جماعت احمدیہ کے ساتھ بحث کیا کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی جو کوئی یسوع مسیح کے بارے میں جو بھی حرکت کرے گا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جا کر پڑتی ہے. تو اے اہل حدیثو اور اے نام نہاد مسلمانوں، یہ تمہارے ثناء اللہ امرتسری نے یہ کیا حرکت کی ہے. یہ دیکھو، آپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف یہ کہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ دیکھیں کیا لکھا ہے نیچے، دیکھیے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے. دیکھیے مجھے جو دیدہ عبرت نگاہ ہے. تو کیا یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حد تک نہیں کی؟ کس نے کی ہے؟ ثناء اللہ امرتسری نے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اور یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر بڑھ بڑھ کر باتیں کرتے ہیں. اگر آپ کے ہم معیار لیں اے نام نہاد مسلمان بھائیوں، تو پھر آپ کے ان سارے علماء نے بہت بڑی بڑی حد تک عیسیٰ علیہ السلام کی ہیں، بڑی بڑی گستاخیاں کی ہیں. اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ غلو کرتے ہیں. آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے. اس کے بعد پیارے بھائیوں کچھ عبارتیں مولانا حضرت مولانا رحمت اللہ کیرانوی، ٹھیک ہے، ان کی یہ بہت ہی مشہور تالیف ہے. اور پیارے بھائیوں اس کتاب کو تالیف مولانا رحمت اللہ کیرانوی صاحب نے کیا ہے، اور اس کے ساتھ جو تقدیم وغیرہ جو ہے وہ اور تحقیق جو ہے اس کے ساتھ حضرت مولانا ابو محمد اسماعیل عارفی صاحب کی ہے. تو یہ جو آگے ہم آپ کو عبارات پڑھ کر سنائیں گے، یہ یا ان صاحب کی ہیں، ان مولانا صاحب کی ہیں، یا ان مولانا صاحب کی ہیں. لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ دونوں مولوی حضرات قادیانی نہیں ہیں، یہ احمدی نہیں ہیں جناب، یہ انہی ختم نبوت کے مجاہدین کے بڑے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں پیارے بھائیوں، یہ ہے جی اس کتاب کا صفحہ نمبر 157. اس پر وہ لکھتے ہیں، پھر تیسرے دن ایک شادی ہوئی اور یسوع کی ماں وہاں تھی، اور یسوع اور اس کے شاگردوں کی بھی اس شادی میں دعوت تھی. اور جب میں ہو چکی تو یسوع کی ماں نے اس سے کہا کہ ان کے پاس میں نہیں رہی، یعنی جی شراب ختم ہو گئی ان کے پاس. میں سے مراد ہے شراب. یسوع نے اس سے کہا، اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے؟ ٹھیک ہے جی. ابھی میرا وقت نہیں آیا. اس کی ماں نے خادموں سے کہا، جو کچھ یہ تم سے کہے وہ کرو. وہاں یہودیوں کی طہارت کے دستور کے موافق پتھر کے 6 مٹکے رکھے تھے، اور ان میں 2 3 من کی گنجائش تھی، یعنی کہ ان میں 12 سے لے کے 18 من کی گنجائش تھی. آگے لکھا ہے، یسوع نے ان سے کہا، مٹکوں میں پانی بھر دو. پھر انہوں نے ان کو لبالب بھر دیا. پھر اس نے کہا، اب نکال کر میر مجلس کے پاس لے جاؤ. پس وہ لے گئے. جب میر مجلس نے وہ پانی چکھا جو میں بن گیا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک کیا تھے جناب؟ شراب بنانے والے. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب پھر اس بات کو، یہ جو انہوں نے یہاں پہ یسوع نے کہا تھا، اے عورت مجھے تجھ سے کیا کام ہے، فرماتے ہیں یہ مولوی صاحب، غور فرمائیے وہ کس بے باکی
गुस्ताखी व बेअदबी के साथ वालदा से पेश आए हैं, उन्हें अम्मा जान वगैरह की बजाय ए औरत कहकर पुकारते हैं, सारे रिश्ते नाते भूल जाते हैं और ठीक उसी अंदाज में ए औरत कहकर खिताब करते हैं जिस अंदाज में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये देखें जी क्या लिखा है आगे, जिस अंदाज में जिना के जुर्म में गिरफ्तार औरत से बात करते हैं, और मजीद इजहार ला ताल्लुकी करते हुए फरमाते हैं मुझे तुझसे क्या काम है, यानी मेरा तुम्हारे साथ क्या ताल्लुक है, मेरा तुम्हारा क्या लेना देना है। ये देखें ए मौलवी हजरात, वो मौलवी हजरात जो हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम पर बढ़ बढ़ कर बातें करते हैं, ये आप के मौलाना किरानवी साहब ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शराबें बना बना कर हैं और पिलाने वाला भी साबित किया है, और अपनी वालदा मोहतरमा का बहुत बड़ा गुस्ताख साबित किया है यहाँ पे। अस्तगफिरुल्लाह। तो क्या ये आपके नज़दीक हत्ता के मसीह नहीं है? अगर हत्ता के मसीह है तो कौन है आप में वो दिल गुर्दे वाला मुजाहिद जो अपने मौलाना के ऊपर गुस्ताख ईसा और हत्ता के ईसा का फतवा दे? आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते, आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। फिर प्यारे भाइयों, इसी किताब के सफ़ा 161 पर, यानी सिर्फ हज़रत ईसा की हद तक नहीं है, ये बड़े बड़े नबियों की इन लोगों ने हद तक की हुई है। क्या लिखा हुआ है? यसिया की निस्बत लिखा हुआ है, सो उसने ऐसा ही किया, वो बरहना और नंगे पांव फिरा करता था। तब खुदावंद ने फरमाया जिस तरह मेरा बंदा यसिया 3 बरस तक बरहना और नंगे पांव फिरा किया ताकि मिस्रियों और कोशियों के बारे में निशान और चंबा हो। ठीक है जी। जब अब ये इनका नोट सुने, जब खुदा के बरगजीदा पैगंबर ही आवारा, नीम, पागल, चरसी, मलंगों की तरह नंग धड़ंग फिरा करते थे, नौज़ुबिल्ला, तो वो इंसानों को कैसी हदायत व तबलीग और क्या नबूवत करते होंगे इसका अंदाज़ा फरमा लें। मगर इसमें उनका कोई कसूर नहीं, खुदा ताला का हुक्म ही ऐसा था। अब ये देखें प्यारे भाइयों, इस तहरीर में अगर हम इन मौलवी साहिब का वो जनाब मेयार ले लें, तो इस तहरीर में ना सिर्फ अल्लाह के नबी यानी यसिया की यहाँ पर जनाब हद तक की गई है, उनको आवारा, नीम, पागल, चरसी, मलंग कहा गया, नंग धड़ंग कहा गया, बल्कि अल्लाह ताला, भाई खुदा तो उनका भी वही है जो हमारा अल्लाह ताला है, तो अल्लाह ताला की भी इसमें हद तक की गई है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अब कौन है मुजाहिद ख़त्म नबूवत जो इन दोनों मौलवियों पर, जिनकी ये किताब है, उनके ऊपर हद तक ईसा, हद तक यसिया और अल्लाह ताला की हद तक का इल्ज़ाम लगाए? और ये देखें प्यारे भाइयों, आगे यहाँ से भी ये पढ़ लीजिएगा। ठीक है जी। यहाँ पे कई अंबिया के बारे में लिखा हुआ है, बरना हो जाते थे, बरना हो जाते थे, वगैरह वगैरह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते, आप ये इस तरीके से तौहीन तो नहीं कर सकते। और फिर प्यारे भाइयों, हमने आपको देवबंदियों का दिखा दिया, हमने आपको अहले हदीस के बड़ों का दिखा दिया, अब जनाब आखिर पे बरेलियों के बड़े आला हजरत, उनके फतावा रिजविया, ये ज़रा सुने क्या फरमाते हैं आला हजरत, और किस कदर गुस्ताखाना इबारत ये आला हजरत ने लिखी है अगर हम इन मौलवियों का असूल माने। ठीक है जी। कहते हैं जी, हाँ हाँ, ईसाइयों का खुदा मखलूक के मारे से दम गिवा कर बाप के पास गया, उसने अकलौते की ये इज्जत की, उसकी मजलूमी व बेगुनाही की ये दाद दी कि उसे दोज़ख में झोंक दिया, औरों के बदले उसे 3 दिन जहन्नम में भूना, ऐसे को जो रोटी और गोश्त खाता है और सफ़र से आकर अपने पाँव धुलवा कर दरख्त के नीचे आराम करता है। फिर जनाब मजीद फरमाते हैं, ऐसे को जो यकीनन दगाबाज है, पछताता भी है। ठीक है जी। फिर उससे अगले सफ़े पे लिखते हैं, ऐसे को
جس کی دو جو روئیں ہیں دونوں پکی زناکار حد بھر کی فاحشہ، ایسے کو جس کے لیے زنا کی کمائی، فاحشہ کی خرچی، کمال مقدس پاک کمائی ہے۔ پھر لکھا ہے ایسے کو جو اتنا جاہل ہے، یہ سب جناب حضرت عیسیٰ کے بارے میں لکھے جا رہے ہیں یہاں پر۔ اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ غلوف کرتے ہیں۔ آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے۔ اب دیکھیں جی اعلیٰ حضرت بریلویوں دے بڑے اعلیٰ حضرت، یہ دیکھیں جی ان کو کیا فرما رہے ہیں، ان کی جوروؤں کو حد پکی زناکار کہہ رہے ہیں، حد بھر کی فاحشہ کہہ رہے ہیں، زنا کی کمائی کھانے والا کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، پھر حساب کا انتہائی نالائق کہہ رہے ہیں، ہیں جی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم پیارے بھائیوں دیکھتے ہیں کہ کون بریلوی صاحب جو ہیں وہ ہمت کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو، جنہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں اتنی گستاخانہ عبارتیں لکھیں، ان کے اوپر گستاخی مسیح کا فتویٰ لگائیں اور حتیٰ کہ عیسیٰ کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ مولوی مبشر شاہ صاحب، آئیے ہم آپ کو سب سے پہلے جناب آپ کو دعوت کلام دیتے ہیں۔ ہے آپ میں ہمت کہ اپنے اعلیٰ حضرت کے اوپر فتویٰ لگائیں حتیٰ کہ عیسیٰ کا، یا صرف دوسروں کے بارے میں آپ نے جھوٹی ویڈیوز ہی بنانی ہیں؟ آخر میں پیارے بھائیوں انوار شریعت، اور آپ لوگوں کو علم ہے پیارے بھائیوں انوار شریعت بریلویوں کی بہت ہی مستند ترین کتاب ہے۔ یہ دیکھیں اس میں کتنی بڑی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں سوال ہوا ان سے، مسیح علیہ السلام لوگوں کی ہدایت کے لیے دوبارہ اتریں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئیں گے، پس افضل کون ہے؟ اب جواب سنیں، کہتے ہیں دوبارہ وہی بھیجا جاتا ہے جو پہلی دفعہ ناکامیاب رہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے نزدیک کیا رہے؟ ناکامیاب۔ کتنی بڑی حد تک ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ امتحان میں دوبارہ وہی لوگ بلائے جاتے ہیں جو فیل ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ حضرت مسیح علیہ السلام پہلی آمد میں ناکامیاب رہے اور یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنی بڑی یہ گستاخی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی۔ کہتے ہیں یہود کے ڈر کے مارے کام تبلیغ رسالت سر انجام نہ دے سکے، اس لیے ان کا دوبارہ آنا تلافی مافات ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ پھر یہ دیکھیں آگے لکھتے ہیں دوبارہ وہ آئے جس نے اپنا کام پورا نہیں کیا، پس سوچو کہ افضل کون ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ محترم ناظرین، بریلویوں کی ان گستاخی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم آج کی اس پہلی ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ اے عیسائیوں تمہارا خدا یہ اتنی گندی گالیاں نکالوں، تو کیا عیسائی اللہ کو نہیں مانتے؟ کل تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی کہیں گے ہم اس عیسیٰ کو کہتے ہیں جس کو عیسائی مانتے ہیں، اور عیسائی اسی عیسیٰ کو مانتے ہیں جس کو ہم مانتے ہیں، وہ غلوف کرتے ہیں۔ آپ یہ اس طریقے سے توہین تو نہیں کر سکتے۔ ہمیں امید ہے کہ اب مولوی محمد علی صاحب یہ ہمت کریں گے اور جو حوالے آج ہم نے پڑھ کر سنائے ہیں ان حوالوں کو اپنی کسی مجلس میں بیان کر کے ان سارے علماء اسلام اور مناظر اسلام کہلانے والی شخصیات پر حد تک عیسیٰ اور گستاخی عیسیٰ کا فتویٰ دیں گے، اور ساتھ ساتھ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی گستاخی کی ہے ان کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ کی گستاخی کا فتویٰ دیں گے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ کس قدر علمی کتابی مسلمان ہیں۔ یہ نہیں کہ جب حضرت مرزا صاحب کی بات آتی ہے تو تب ان کی زبان بڑی چلتی ہے، لیکن جب اپنے علماء کی بات آتی ہے تو پھر خاموشی اختیار کرنے کو ہی غنیمت سمجھنا شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال پیارے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو سے خاکسار کو دیجیے اجازت۔ اس ویڈیو کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔